میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس بالحق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السرابيل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين
فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ۔ پہلے طالبات ترجمہ کو غور سے دیکھ لیں۔ باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ جب کوئی سوال کرنے والا سوال کرنے کے لیے آئے تو جواب دینے والے کو کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کہ وہ ضروری جواب دینے کے ساتھ اگر کوئی بات ضروری ہے تو اس کو بھی ذکر کرنا ضروری۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کر کے اس میں دو طرح کی سندوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا۔ دو سند اس میں ہیں۔ پہلی سند جس کے راوی حضرت آدم اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے نقل کیا ہے۔ ابن ابی ذئب حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے۔ وہ ارشاد کیا ہے آگے؟ دونوں سندوں کی ارشاد نبوی ایک ہی ہے۔ پھر دوسری جو سند ہے یہاں ذکر کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، سے مراد تحویل سند کا اشارہ ہے۔ تحویل سند کا مطلب یہ ہے کہ یہ سند جو ذکر کی گئی ہے یہی نہیں ہے بلکہ یہ حدیث دوسرے سند سے بھی آئی ہے۔ دین کی باتوں میں سند کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سی لوگ اپنی طرف سے مختلف باتیں گھڑتے ہیں جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اسلام کی بات، دین کی بات، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے یہ بات آپ نے کہاں سنی، کس سے سنی، سنانے والے کون ہیں اور سنانے والے کتنے جو ہے سچے ہیں، یہ سب حدیث کے باب میں دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے، خود لی ہے، اور یہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی ہیں جو قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کو ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، آپ کی جملہ کاموں کا، اور آپ کے سامنے کوئی کچھ کہے یا کچھ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا ہے، تو وہ بھی اسلام میں جائز باتیں ہیں، جائز کام ہے۔ کیوں؟ جو چیز غلط ہوتی حضور روک دیتے تھے، آپ نے نہیں روکا تو اس کی کہی بھی بات بھی سچی ہے، ان کا کیا ہوا کام بھی صحیح ہے۔ یہ سب کے سب مجموعے احادیث میں جمع کر دیے گئے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جو اقوال رسول بھی ہیں، افعال رسول بھی ہیں، تقریرات رسول بھی ہیں، یہ سب وحی غیر مطلوع کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان کو اس کی تعلیم کی جائے، اس کے معانی سمجھے جائیں، حدیث کی باتوں پر عمل کیا جائے، مگر قرآن کی طرح مستقل تلاوت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس لیے اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔
خواہ وہی مطلوع ہو یا غیر مطلوع ہو، وہی مطلوع تو بس قرآن کی ایک ایک آیت اور اس کے معانی اور اس کے جو ہے اعراب تک محفوظ کر دیے گئے ہیں، اس میں کسی طرح ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں۔ اگر قرآن پاک کو بھی بدلنے کی کوشش کی جائے، جیسے کہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اس زمانے میں، پر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں سینے آج بھی امت میں ایسے محفوظ ہیں کہ حرف بحرف قرآن پاک کا پورے اعراب کے ساتھ سنانے والے دنیا میں ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن ہمیشہ باقی رہے گا۔ جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت قرآن اٹھا لیا جائے گا، لیکن اس وقت تک حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ باتوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ نے حضور کی ہر بات کو یاد رکھا، حضور کے ہر کام کو یاد رکھا، حضور کے سامنے کہی جانے والی باتوں کو، حضور کے سامنے کیے جانے والے کاموں کو بھی محفوظ رکھا۔ آج بھی اس کی حفاظت چلی آ رہی۔ تو معلوم یہ ہوا جیسے قرآن مجید کی حفاظت ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، ایسے ہی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اب یہ باتیں جو حضور سے آئی ہیں کس نے بیان کیا؟ اللہ اکبر، اس کی پوری سند موجود ہے۔ ہمارے اس ملک میں سب سے زیادہ حدیث کا جو علم آیا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور جتنے یہاں پر محدثین پائے جاتے ہیں ان سب کا تعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، پھر ان کا مکہ المکرمہ کے محدثین سے ہے، پھر ان کا جو تعلق ہے آگے تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے وہ حدیث لیتے گئے ان سب کا نام بھی انہوں نے ذکر کیا۔ ایک ایک بات کا تعلق حضور سے جڑا ہوا ہے۔ تو چنانچہ یہ حدیث دو سندوں سے آئی ہے۔ حضرت زہری حضرت سالم سے نقل کرتے ہیں، حضرت سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ان رجلا سألہ ما یلبس المحرم، ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ حالت احرام میں کیا پہنے، ما یلبس المحرم، حالت احرام میں احرام باندھ کر جانے والا وہ کیا پہنے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا پہنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ یہ نہ پہنے۔ دیکھیے آپ پوچھ رہے ہیں کیا پہننا، حضور بتلا رہے ہیں فلاں فلاں نہیں پہننا۔ کیا مطلب ہے؟ فلاں فلاں نہیں پہننا، بقیہ سب پہن سکتے۔ کبھی کیا ہے کہ جو چیزیں پہنی جانے والی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جو چیزیں نہیں پہنے جانے والی ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے پوچھنے والے نے یہ پوچھا آپ سے کہ کیا پہنے، احرام والا، احرام میں رہنے والا کیا پہن سکتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام پہنے جانے والی چیزیں بہت سی ہیں، اس کو ذکر نہیں کیا۔ جو چیزیں پہننے سے منع کر دی گئی ہیں اس کو کہا کہ یہ مت پہنو، بقیہ جو پہننا ہے وہ پہن لو۔ چونکہ احرام میں جو شخص جاتا ہے وہ دو کپڑے پہن لیتا ہے،
ایک بطور ازار کے اور ایک بطور قمیص کے۔ یہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے تو سب کپڑا سلا ہوا بھی پہن سکتی ہے عورت حالت احرام میں، بس اس کے لیے ہے کہ چہرے کے اوپر کوئی کپڑا نہ لگے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چہرہ کھلا رکھے۔ جو عورتیں جوان ہوتی ہیں ان کو تو پردہ کرنا ہی ہے، اور جو عورتیں ایسی ہیں بوڑھی عمر کی پہنچ گئی ہیں اور جن کے حسن و جمال میں بھی کچھ کشش نہیں ہے، وہ اگر بغیر کسی جو ہے نقاب کے رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہیں، لیکن جوان عورتوں کو پردے کا حکم ہے کہ اوپر سے ایک ایسا جو ہے نقاب ڈال لیں گی وہ کہ کپڑا چہرے پر نہ لگے لیکن چہرے کا پردہ بھی ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ محرم شخص کیا پہنے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قمیص نہ پہنے، آپ نے فرمایا عمامہ نہ پہنے، تیسرا فرمایا پاجامہ نہ پہنے، وَلَلْبُرْنُسَ اور فرمایا کہ بڑی ٹوپی جو سر پر باندھی جاتی ہے وہ نہ پہنے، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرَسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے جس کو ورس نامی گھاس کی خوشبو ملان اس کے اندر ملی ہو، ایسے کپڑے کو استعمال نہ کرے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ اگر وہ نعلین نہیں پاتا ہو تو فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ موزے پہن لے۔ آدمی کو حالت احرام میں چپل پہننے کی اجازت ہے، لیکن چپل بھی ایسا پہننا چاہیے کہ اس کی جو ہے اوپر کی جو ہڈی ہے وہ کھلی رہے، اور اگر نعلین اس کے پاس نہیں ہے، موزے ہیں تو موزے اگر حالت احرام میں پہننا چاہیں تو پہن سکتا ہے۔ فَلْيَلْبِسُ الْخُفَّيْنِ چاہیے کہ 2 موزے پہن لے، وَلْيَقْطَعْهُمَا لیکن ان موزوں کو نیچے سے جو ہے کاٹ دینا چاہیے۔ کیونکہ موزے جب پہنے گا تو ادھر بازو کا ٹخنا بھی جو ہے نہیں کھلا رہنا چاہیے، اس کو بند نہیں کرنا ہے حالت احرام میں، اور اسی طرح اوپر جو قدم کا حصہ ہے، بیچ کی جو ہڈی ہے وہ بھی حالت احرام میں کھلی رکھنا ہے، تو اتنا حصہ کاٹ دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر پہننا ہو موزین پہن سکتے ہو، وَلْيَقْطَعْهُمَا لیکن اس کو کاٹ دے۔ کون سا حصہ کاٹ دے؟ جو حصہ جو ہے ابھری ہوئی ہڈی نظر آ رہی ہے وہ حصہ جو ہے کاٹ دینا چاہیے۔ حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ یہاں تک کہ یہ دونوں موزے جو ہے دونوں ٹخنوں کے نیچے ہونا چاہیے۔ موزہ ایسا نہیں ہونا کہ آپ ٹخنے اوپر پہن رہے ہو ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، ٹخنا دکھائی دینا محرم کے لیے ضروری ہے، لیکن حالت احرام میں عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عورتوں کے احکام الگ ہیں۔ عورت خوشبو استعمال نہیں کرے گی، خوشبو کا استعمال کرنا عورت کے لیے بھی منع ہے، مرد کے لیے بھی منع ہے۔ مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا، عورت سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی، سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی۔ اور اسی طرح اس میں بھی فرق ہے کہ عورت اپنے جو ہے چہرے کو ڈھانکے گی نہیں، البتہ نقاب وغیرہ ایسا ڈالے کہ کپڑا چہرے پر نہ لگے۔ مرد کو چہرہ بھی کھلا رکھنا ہے، سر بھی کھلا رکھنا ہے، اسی طرح دونوں ہاتھ بھی اس کے جو ہے کھلے رہیں۔ البتہ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ بعض نے یہ لکھا ہے اگر دستانے عورت پہنے حالت احرام میں تو بہتر نہیں ہے، مکروہ لکھا ہے بعض کتابوں میں، مرد کے لیے تو پہننا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح
یہ حکم احرام باندھنے کا خالص مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورت چونکہ مستور ہے، اس کو ستر چاہیے، پردہ چاہیے، چونکہ لفظ عورت خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر معنی جو پایا جاتا، چھپی رہنے والی چیز کو عورت کہتے ہیں، چھپی رہنے والی چیز کو عورت کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے مرد اور عورتوں کے احکام جو ہے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ حدیث کا جہاں تک جو ہے ترجمہ اور اس کی ضروری تشریح تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ اب اس موقع پر معلوم یہ ہوا کہ خواتین کی اور طالبات کی بڑی تعداد ہے، تو ان کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھی جائیں۔ خواتین یاد رکھنا چاہیے عورتوں کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے، عورتوں کا بہت اونچا مقام ہے۔ ماں جب وہ عورت بنتی ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت جب بیٹی بنتی ہے یا بہن بنتی ہے، حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اگر ایک بیٹی رکھتا ہو، دو یا دو سے زائد، اس کی اگر تعلیم اچھی کرتا ہے، تربیت اچھی طرح کرتا ہے، پھر اس کی شادی کر دیتا ہے، تو اللہ پاک اس کے باپ کو اس بدلے میں جنت عطا کرے۔ اسی طرح باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی موجود ہے، تو بھائی بھی اپنے بہن کے اچھی تعلیم کا انتظام کرتا ہو، تربیت کا انتظام کرتا ہو، پھر اس کی شادی کا انتظام کرتا ہو، تو اس بھائی کو اس کے بدلے جنت ہے، اس کے بدلے جنت ہے۔ اب یہ جنت کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بیٹی اور بہن کی تعلیم، تربیت، نکاح کرنے پر ہے، لڑکوں کے لیے نہیں کہا گیا۔ 10 لڑکے بھی اگر ہے باپ شادی کرتا ہے تو اس پر یہ فضیلت نہیں ہے جو فضیلت بہن اور بیٹی کے سلسلے میں۔ تو آپ سمجھے کتنا اونچا مقام ہے۔ جب عورت بیوی بن جاتی ہے تو حکم کیا ہے؟ خیارکم خیارکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے وہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک بھی بہتر ہے، اور جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ بہتر نہیں ہے تو وہ کسی کے نزدیک بھی بہتر نہیں ہے، نہ اللہ کے پاس بہتر ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہتر ہے۔ تو جب عورت جب بیوی بنتی ہے تو یہ مقام ہے، ماں بنتی ہے تو وہ مقام ہے، بیٹی اور بہن بنتی ہے تو اتنا اونچا مقام ہے۔ تو خود عورت کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ عورت تکلیف اٹھا کر جو ہے بچے کو جنم دیتی ہے، اللہ کے یہاں بہت اونچا درجہ ہے۔ اگر کسی تکلیف میں درد ذہ کی وجہ سے عورت کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ شہید ہوتی ہے اور شہادت کا درجہ پا لیتی۔ بچے کو دودھ پلانا اور بچے کی تربیت کرنا، اس پر بہت بڑا اجر ہے۔ اسی لیے تو اولاد کو کہا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، کہ اس کی خدمت کر کے تم جنت کو حاصل کرو۔ تو عورتوں کو چاہیے، جب اللہ نے ہر زاویے پر اتنا اونچا مقام دیا ہے تو پھر ہم کو اسی اعتبار سے زندگی گزارنا ہے جس اعتبار سے اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ گھروں کے اندر جہاں تک مسئلے ہیں، خواتین خاص طور پر گھر میں اگر شوہر کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اولاد کے حقوق کی ادائیگی کا جہاں اہتمام جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بہترین ہے وہ عورت جب شوہر آئے تو اس کو مسکرا کر استقبال کرے، ہنستے ہوئے ملاقات کرے اس. تو چونکہ شوہر اپنے گھر کے لیے، بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے نان نفقے کے لیے دن بھر تھکا ماندہ آتا ہے، تو پھر عورت کی ایک خوشی، عورت کی ایک مسکراہٹ اس کے سارے تھکان کو دور کر دیتے. جہاں تک ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سمجھایا کہ اپنے شوہروں کے مقام اور مرتبے کو سمجھو. شوہر کا مقام مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. کیا ہوا عورتوں، اگر اسلام میں سجدہ کرنے کی اجازت ملتی تو میں ہر عورت کو اس بات کا حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے میں سجدہ کرنے سے روکتا ہوں، لیکن شوہر کے مقام اور مرتبے کو سمجھو اور اس کی خدمت کرو، اس کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ہر شعبے میں اس کو راحت پہنچانے کا اہتمام کرو. تو عورت اگر گھر کے نظام کو صحیح سنبھال لیتی ہے، وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. موجودہ زمانے میں تربیت کے اعتبار سے بہت سی کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں. آج گھروں میں نیٹ ورک کے غلط استعمال کی وجہ سے بہت زیادہ برائیاں جنم لے رہی ہیں. عورت کا کام ہے کہ اپنے گھر کو کنٹرول میں رکھے اور اپنے شوہر کو بھی اس سلسلے میں آگاہ کرے، ورنہ حالات بہت خراب ہیں، بہت بگڑ رہے ہیں. مسلم بچیاں نیٹ ورک کے غلط استعمال کی وجہ سے آج غیروں کی گودوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں. اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو اپنا رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر ہندوازم کو قبول کر رہے ہیں، کرسچن کو جو ہے قبول کر رہے ہیں. یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ گھر کے اندر غلط نظام، تربیت کا نظام نہیں، تربیت کے جو ہے ماحول سے بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے یاد رکھنا چاہیے، اگر کوئی عورت اس بات کی ٹھان لے کہ میرے گھر میں سب کچھ اسلامی تربیتی نظام چلے، تو ایسی گندگیوں سے پہلے اپنے کو دور رکھو. جس گھر کی عورت بگڑ جاتی ہے اس کی اولاد کے بگڑنے میں دیر نہیں لگتی. جس گھر کا باپ بگڑ جاتا ہے یقیناً اس کی اولاد بھی بگڑ جاتی ہے. حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بچے ماں باپ کے نقال ہوتے ہیں. ماں باپ کو جیسا کرتا دیکھتے ہیں ویسی ہی نقل اتارتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، معصوم بچہ ماں کے بازو ٹھہر جاتا ہے، وہ بھی نماز کی طرح ارکان ادا کرتا ہے، کبھی ہاتھ باندھ کر ٹھہرتا ہے، ماں کے ساتھ کبھی رکوع کی نقل کرتا ہے اور کبھی سجدے کی نقل کرتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا ماں جب قرآن اٹھاتی ہے تو معصوم بچہ بھی قرآن ماں کے ساتھ لے کے بیٹھ جاتا. کیوں؟ بچوں میں نقل کی ایک عادت ہے. کسی بھی چیز کی آپ اس کے سامنے عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر کرتے ہیں تو وہ چیز زیادہ بچوں کے دماغ میں اترتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اچھا کریں گے ہم تو یقیناً اچھی چیزوں کی بچے نقل اتاریں گے، اسی کی عادت پڑ جائے گی. اگر ہم غلط کریں گے، گناہ کے کام میں مبتلا رہیں گے تو یقین مانیے ہماری زندگی برباد ہوگی، ساتھ میں ہماری نسلوں کی زندگیاں بھی برباد ہو جائیں. کیونکہ ہم برا کریں گے تو بچے برا کریں گے، ہم اگر اچھا کریں گے تو بچے اس کے نقل میں اچھا کریں گے.
اگر ہم سچ بولیں گے بچے بھی ہمارے سے سچ سیکھیں گے، لیکن باپ خود جو ہے جھوٹ بولے، ماں خود گھر کے اندر جھوٹ بولے تو یقیناً بچہ بھی جھوٹ سیکھتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا عاقل علیہ الرحمہ دکن کے مشہور واعظ فرماتے ہیں، دیکھو بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ سب سے پہلے اچھے ہوں، ماں باپ خود نیک ہوں۔ اگر باپ بگڑ جائے، اگر کوئی بچہ دیکھے ماں گالی دے رہی ہے تو بچے بھی گالی سیکھتے ہیں۔ باپ اگر ہاتھ میں اپن جو ہے شراب کا شیشہ اٹھایا ہوا ہے اور اولاد دیکھتی ہے کہ میرا باپ شراب پی رہا ہے، کل کے دن یہی اولاد شراب کے 2 شیشے اٹھائے گی اور اس کو برا بھی نہیں سمجھے گی۔ اس لیے ہماری اسلامی ماحول میں ہمارے گھروں کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھنا، سب سے پہلا جو عمل ہے زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے والا ہے، سب سے پہلا وہ عمل جو گناہوں کو روکنے والا ہے، سب سے پہلا عمل جو بے حیائی سے روکنے والا ہے، وہ ہے نماز۔ نماز کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، نہ باپ نماز چھوڑے نہ ماں نماز چھوڑے۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاف فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو آپ پابندی سے نماز کا اہتمام کریں گے تو آہستہ آہستہ گناہوں سے آدمی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، جب آدمی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو نماز سے بھی غافل، اللہ کے ذکر سے بھی غافل، تلاوت قرآن سے بھی غافل، گھروں کے اندر نحوست چھا جاتی ہے۔ اور جن گھروں میں اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے وہاں شیطانیت آ جاتی ہے، ابلیسیت آ جاتی ہے، گھروں میں پریشانی آ جاتے ہیں، مصائب آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، نماز ہر مومن اور مسلمان کے لیے اولین ترین فریضہ ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا لیا جائے گا۔ الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین باقی رکھنا یا ڈھانا ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم نے نماز کا اہتمام کیا تو دین کو ہم نے باقی رکھا، اگر ہم نے نماز کو چھوڑ دیا تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود دین کو برباد کیا اور ہم دین سے خارج ہو گئے۔ ایک اور جگہ اللہ نے ڈانٹ پلائی، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، مسلمانوں نماز قائم کرتے رہو، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھو گے تو تم مسلمان رہو گے، اگر تم نماز نہیں پڑھتے تم میں مشرک میں کیا فرق ہے؟ مشرک نماز نہیں پڑھتا اور تم مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے پہلا عمل نماز کا، اور اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے نمازوں میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس میں چھٹی نہیں ہے، اور خصوصاً فجر کی نماز ایسی اہم ترین نماز ہے جو بہت سی اللہ کی نعمتوں کے دروازوں کو کھلوا دیتی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی پابندی کی خاص ہدایات فرمائی۔ فجر کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، مرد بھی ہو عورتیں بھی ہو۔ آج کل نماز فجر جلد ہے، 5:15 بجے، کہیں 5:10 کو ہو رہی ہے، 5:40 کے بعد وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں،
اور وہ خواتین میں سے کتنی تعداد ہے جو نماز فجر کو اٹھتی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح سویرے فجر کی نماز چھوڑ کر سونا رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا۔ خصوصاً طالبات کو اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہاں، نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے، اور عام طور پر خواتین میں نماز کے سلسلے میں بڑی سستی اس لیے ہوتی ہے کہ مہینے میں کچھ دن ان کو نمازوں کی چھٹی مل جاتی ہے۔ اس کی عادت اس قدر بری ہوتی ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ طالبات خصوصاً، معلمات ہو تو خصوصاً، خواتین ہیں خصوصاً، اس بات کی طرف توجہ دیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے، جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنا ہے اس وقت بھی آپ نماز کے وقت میں وضو کر کے کچھ دیر ذکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ جو حکیم الامت ہیں، جو لوگوں کی بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں، بڑے نباز ہیں حضرت، اس لیے حکیم الامت کے خطاب سے ان کو نوازا گیا۔ حضرت نے صاف یہ فرمایا ہے کہ عورتوں میں نماز کے سلسلے میں سستی جو آتی ہے، وہ سستی دراصل ان دنوں کی وجہ سے ہے جن دنوں میں نماز کے لیے چھٹی ہوتی ہے۔ اس کا غلط فائدہ اس قدر ہوتا ہے کہ نماز کے موقع پر آپ سو رہی ہوتی ہیں، اذان ہو رہی ہے، سو رہی ہوتی ہیں۔ اب بچے کو کیا معلوم؟ بچہ تو یہ دیکھتا ہے اذان ہو رہی ہے، میری ماں نماز نہیں پڑھتی۔ بچے کو یہ تربیت مل رہی ہے، فجر کی اذان کب ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، دوسرے لوگ نماز کو جا رہے ہیں، میری ماں ہے جو سو رہی ہے۔ یاد رکھو، اولاد کے لیے ماں کی جو گود ہے پہلا مدرسہ ہے۔ اس مدرسے میں غلط تربیت مل رہی بچے کو، اس کا صحیح جو ہے تربیت کا نظام یہ ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ جن دنوں میں نماز پڑھنا نہ ہو تب بھی عورت از نماز کے وقت میں اٹھے، وضو کرے اور تسبیح لے کر کچھ دیر ذکر کرے۔ ذکر کرنا منع نہیں ہے، درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ، کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں، سوم کلمہ پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، اس کی ذکر کی عادت ڈالو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ایسا ہوگا کہ ایک تو آپ کی نماز چھوٹنے نہیں پائے گی، اور دوسرا بچوں کو تربیت کا ایک اچھا پیغام سامنے آئے گا۔ بار بار ماں کو وضو کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس گود خود بچوں کے لیے مدرسہ ہے۔ اس مدرسے میں بچہ وضو سیکھ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر نماز و ذکر کرتے ہوئے ماں کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے اثرات اولاد میں آئیں گے، آپ بھی نیک بنیں گے، بچے بھی نیک بنیں۔ خاص طور پر طالبات کو یہ کرنا چاہیے۔ مدرسے کی جو طالبات ہیں جی، جامعہ گلشن خیر النساء کی ہر طالبہ اپنی زندگی میں یہ سبق ایسی اچھی طرح ذہن نشین رکھے کہ پورے خواتین کو یہ پیغام مل جائے کہ ناپاکی کے زمانے میں بھی نمازوں کے اوقات میں غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وضو کر کے کچھ دیر ذکر کرنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ یہ کام
اتنا خیر کا کام ہے۔ حضرت شاہ مفتی سعید احمد صاحب میرے استاد محترم وہ فرماتے ہیں عام طور پر عورتوں کے اوپر جو شیاطینی جناتی اثرات آتے ہیں وہ اس ناپاکی میں اللہ سے دوری کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دوری اختیار نہ کریں آپ۔ ذکر کے ذریعے اللہ سے قریب رہیں گے تو نہ کسی جن کا اثر ہوگا نہ کسی شیطان کا اثر ہوگا۔ عورتوں میں 90% جو جن اور شیاطین وارد ہوتے ہیں وہ محض ان کی ناپاکی کی وجہ سے ناپاک ہوتے ہیں اور اللہ سے دوری۔ تو ایسے وقت زیادہ ذکر کر کے اللہ کی رحمت کی آغوش میں رہو تو انشاءاللہ اللہ پاک حفاظت کریں گے جنات سے بھی اور شیاطین سے بھی۔ تو ایک تو اس طرح کا معمول بنانا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، جو طالبات یہاں پر بیمار ہیں ایسی بہت سی چیزیں سنائی دیتی ہیں، یاد رکھو ان کا سب سے پہلا جو علاج ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز کا چھوڑنا، نمازوں کو مت چھوڑو۔ نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ چند تسبیحات کی پابندی کر لیں۔ اگر اللہ والوں سے وابستگی ہے، بزرگوں سے وابستگی ہے، ان کے بتائے ہوئے جو اذکار ہیں اس کو پابندی سے کرنا ہے۔ 4 تسبیحات اگر آپ کی تسبیحات میں نہیں ہے تو شامل کرو اس کو۔ صبح اور شام پابندی کے ساتھ 100 مرتبہ کرنے کی عادت ڈال۔ ایک تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی تسبیح بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سوم کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ صبح اور شام۔ تیسری جو تسبیح ہے وہ ہے استغفار کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی کافی ہے، یا اگر بڑی تسبیح یاد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ بھی کافی۔ چوتھی جو تسبیح ہے وہ درود شریف کی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 5ویں تسبیح اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اس کے اتنے بڑے فائدے آپ حیرت کریں گے۔ آج ہم بیٹھ کے تسبیحات نہیں کرتے، عید لہو لعب میں باتوں میں مشغول ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے ہمارا چین اور سکون جو ختم ہوا ہے وہ ذکر چھوڑنے میں ہے۔ ذکر چھوڑنے سے ہم بے چین و بے قرار ہیں۔ اگر ذکر کریں گے تو چین اور سکون نصیب ہوگا، ہر کام اپنے وقت پر برابر ہوتے رہیں گے۔ کلمہ طیبہ یہ تو آپ جانتے ہیں ایسی عظیم تسبیح ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، کلمے کا ذکر کرتا ہے، بخاری میں روایت ہے وہ ایک ستون ہے وہ ہلنا شروع ہوتا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ ستون کیوں ہل رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ ظہیر آباد کے فلاں محلے میں فلاں بندہ فلاں بندی لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور کلمہ پڑھنے سے بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ صاحب مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے۔ بھائی کلمے پہ موت آئے، یاد جو ہے آپ دعا کر دیجئے۔ دعا نہیں، دوا کرنا بھی ضروری ہے، خالی دعاؤں پہ گاڑی نہیں چلتی، دوا کرنا۔ دوا کیا ہے؟ کلمہ پڑھو آپ۔ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جیسا جیو گے ویسے مرو گے۔ اور روز ہم کلمہ طیبہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا جینا کلمے پر ہے تو انشاءاللہ مرنا بھی کلمے پر ہوگا، مرنا بھی کلمے پر ہوگا۔
زیادہ نہیں وقت لگے گا آپ کو، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ، اس سے بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو تسبیح ہے سوم کلمے کی، یہ بھی ہمارے بڑے فرماتے ہیں سوم کلمہ پڑھو، ہر سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت لگ جائے گا۔ معراج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دو جنت چھٹیل میدان ہے، یہ سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کریں گے جنت میں درخت لگا دیے جائیں گے۔ تو آپ جس قدر بھی پڑھیں آپ اپنی جنت کا بہترین جو ہے آپ باغ تیار کر رہے ہیں۔ تیسری جو تسبیح ہے وہ ہے استغفار کی۔ ہمارے کام اس لیے نہیں بنتے کہ ہم گناہ کر کے اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں۔ اللہ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو ہمارے کام رک جاتے ہیں، تو اس لیے کیا کرنا پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہوئے نہیں معلوم، اس لیے استغفار کرو، صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کرو۔ خود وہ ہستی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ خود 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ سے کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہوتا، مگر یہ امت کو بتانے کے لیے کہ استغفار کرو۔ استغفار کی کثرت کیا ہے؟ ایک تو گناہ دھل جاتے ہیں، دوسرا اللہ آپ کی ہر جائز خواہش پوری کر دیتے، ہر جائز خواہش پوری کر دیتے۔ کون نہیں چاہتا میری خواہش پوری ہو؟ کون نہیں چاہتا ہماری مراد پوری ہو؟ کون نہیں چاہتا ہماری تمنائیں پوری ہو؟ استغفار کا اہتمام کرو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتہ گناہ لکھ دیتا ہے، لیکن اس کے مٹانے کا ربر اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دی، اس کے مٹانے کا ربر ہمارے ہاتھ میں دے دیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ توبہ استغفار کرو تو گناہ دھل جائیں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ استغفار۔ اس کے بعد کی چوتھی تسبیح درود شریف کی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے اللہ 10 رحمتیں اتاریں گے، پہلا فائدہ۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا ایک درود شریف پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 10 جو ہے آپ کے درجے بلند کریں گے، 10 درجے بلند کریں گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ 10 گناہ معاف کریں گے، 10 رحمتیں ملیں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے فائدے کتنے ہوئے؟ 1000 اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، 1000 درجے بلند کرتے ہیں، 1000 رحمتیں اتارتے۔ جو شخص صبح شام 2 ہزار رحمتیں، 2 ہزار برکتی گناہ معاف ہو رہے ہوں تو اس بندے پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے؟ آج نہیں کر رہے ہیں آپ، پابندی کر رہے ہیں بھائیوں، بہت فائدہ ہوگا۔ 5ویں جو تسبیح ہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، شکر کرنا ہے، شکر کے کلمات بھی اللہ سے ذکر کرو۔ شکر کرنے کے بڑے فائدے، شکر کرنے کے قرآنی 3 بڑے فائدے کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے ضرور نفع پہنچاؤں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ دوسرا لَإِن شَكَرْتُمْ، اللہ کہتے ہیں اگر تم شکر کرو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہی کروں گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا، نعمتیں بڑھتے چلے۔ تیسری جگہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تم کو تکلیفوں میں مصیبتوں میں ڈال کر ان کو کیا ملے گا اگر تم شکر کرتے۔ شکر نہیں کر رہے ہیں اس لیے تکلیفوں میں۔ اس لیے طالبات خاص طور پر اللہ والوں کے آپ جو ہے وابستہ ہیں، وہ اذکار کرنے کے ساتھ یقیناً
آپ کے جو ہے سب تسبیحات موجود ہوتی ہیں، لیکن شکر چھٹا ہوا ہے. سب کو شکر کی تسبیح ملا لینا ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور بھی جامع اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اے اللہ ساری تعریف آپ کی ہے، سارا شکر آپ ہی کا ہے. اس میں بہت سے کام بنیں گے، پریشانیاں دور ہوں گے، نعمتوں کی بارش ہوگی. جہاں نعمتیں اتریں گے وہاں مصیبتیں چلے جائیں گے. کریں گے نا بھائی؟ مرد حضرات جو موجود ہیں وہ بھی کریں. خواتین خصوصاً طالبات ان باتوں کو اپنے جو ہے دامن میں مضبوط کے ساتھ اس کو باندھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے پروردگار دین دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے کوئی مالا مال فرمائے. اس مدرسہ جامعہ گلشن خیر النساء کو دن دنیا رات چوگنے خوب ترقیات سے نوازے. اور ہمارے یہاں مولانا محمد عتیق احمد قاسمی صاحب ماشاءاللہ جن کا فیض یہاں بہت ہی زمانے سے جو ہے جاری ہے، اور حضرت ہمارے ساتھیوں میں ہیں دارالعلوم دیوبند کے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس فیض کو تام اور عام فرمائے، اور آپ کی جو ہے صحت میں اور آپ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.